اگر سارے آسمان اور سارے زمین والے کسی ایک مومن کے ناحق قتل میں شامل ہو جائیں، یعنی ایک مومن کا قتل کیا گیا اور قتل کرنے والا 1 2 3 نہیں بلکہ پوری زمین والے اور پورے آسمان والے اگر شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ ان تمام کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا ناحق قتل کرنا یہ ساری دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قاتل اور مقتول جو قتل کرنے والا ہے اور جس کو قتل کیا گیا ہے یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا، بھلا جس کو قتل کیا گیا، قتل جس کو کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ جو دونوں نے تلوار لے کر ایک دوسرے پر وار کیا تو مقتول جو ہوا اس کا بھی ارادہ سامنے والے کو قتل کرنے ہی کا تھا، اس لیے دو مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد کریں یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے۔ آج ہمارے حال پر اور ہمارے معاشرے پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو آج آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں یا پھر آپ نیوز سنیں، جرائم و حادثات کا جو پنہ ہوتا ہے اس میں اکثر خبریں تقریباً یہ گزشتہ 3-4 مہینے سے روزانہ تقریباً 2 یا 3 قتل کی واردات ہمارے شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں واقع ہو رہی ہیں، اور مرنے والا مارنے والا دونوں بھی مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی غیر مسلم نے مسلمان کو قتل کر دیا مذہب کے نام پر، موب لنچنگ کے نام پر یا کسی اور وجہ سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک مسلمان ہی ایک مسلمان کا قاتل ہے۔ حالانکہ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عمل کو بالکل معمولی سمجھ لیا گیا اور ایسا سمجھ لیا گیا میری طاقت ہے، میرا بلبوتا ہے، میں مالدار ہوں اور میرا رعب ہے، میں حکومت میں ہوں اور میں اپنے اثر و رسوخ سے سامنے والے پر جب چاہے دباؤ ڈال سکتا ہوں یا اس کی جان بھی میں لے سکتا ہوں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا اس بارے میں قرآن و حدیث کا کیا کہنا ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ غصہ آدمی کو آئے اور غصے کو کنٹرول کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن غصہ آئے اور آدمی آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری زبان کیا کہہ رہی ہے یا میرے ہاتھ پیر سے کیا صادر ہو رہا ہے، تو ایسے غصے سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اور یہ غصہ جو ہے انسان کو دونوں جہاں میں ناکام بنا دیتا ہے، اس کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے اور شیطان اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ قاتل و مقتول جب دونوں آمنے سامنے ہوں یہ ایک صورت ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ مقتول بالکل مظلوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس پر ظلم کر کے، اس کو پلاننگ کر کے اس کا مرڈر کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ معمولی بہانوں سے یا کسی کو کرائے کے روڈی شیٹرز کو پیسے دے کر کسی کا مرڈر کرا دینا، کسی کا قتل کرا دینا، یہ ایک آسان اور معمولی اور عام بات ہو گئی ہے جو ہمارے سارے مسلم معاشرے کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اخبار میں کہ 10 روپے کے اوپر قتل ہو رہا ہے، 100 روپے کے اوپر قتل ہو رہا ہے، جس کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ چند سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے ایک چائے کی پیالی کے اوپر بھی قتل ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں انسان کا خون اتنا ارزاں اور اتنا سستا ہو گیا ہے، اتنا ہلکا اس کو لے لیا گیا ہے کہ 10 روپے 100 روپے کی بھی ویلیو ہے، مگر انسان کے خون کی کوئی وقعت اور اہمیت آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ایسا خطرناک دور آج چل رہا ہے، تو ایسے دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی ان